شیلا رضا صاحبہ پہلے تو بتا دیں، یہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا جناب کہ ٹرین مارچ ہوگا، بلاول صاحب قیادت کریں گے، کراچی سے چلے گا، لڑکانہ پہنچے گا، 4 اپریل بھٹو صاحب کی برسی ہے، وہ اس کے لیے بڑا اہم دن ہوگا۔ کس چیز کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ حکومت کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے ایشوز ہیں حکومت کے خلاف، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت جلد پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی۔ مہنگائی ہے، اس کے علاوہ جو حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں اگینسٹ دا اپوزیشن، جس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنیادی جو ہیں ہمارے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو ہے وہ کام ہو، اس کی کمیٹی بنائی جائے، اور اس طرح کی جو سب سے اہم اس میں ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی، جس پہ حکومت نے سب سے پہلا تحفہ جو دیا ہے اور جو ان کی حکومت میں ملتا رہے گا وہ یہی ہے کہ عوام کی بحالی جو ہے ہم اس پہ بالکل بات کر رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ خاص طور پر دیگر ایشوز کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو ہے مہنگائی کے خلاف ہے۔ بالکل اس پہ بھی ہے، اور میں نے کہا کہ حکومت نے تو اتنے گراؤنڈ دیے ہوئے ہیں کہ حکومت کو خود بھی نہیں معلوم کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ تو آپ اس سے لیکن کیا اچیو کر پائیں گے؟ آپ سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کراچی سے نکلیں گے، لڑکانہ پہنچ جائیں گے، لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ، یہ ایک موبلائزیشن ہے جو ہم ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے اپنی شروع کرنی تھی۔ ہم نے بہت وقت دیا کہ حکومت کی کوئی واضح پالیسی آ سکے، چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ خارجہ اور پالیسی ہو، اس موبلائزیشن سے آپ کو اچیو کیا کرنا ہے؟ پالیسی۔ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا ہے کہ مہنگائی کم کر دے یا گورنمنٹ گرانے چلیں آپ؟ دیکھیں گورنمنٹ تو خود ہی گر رہی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کبھی گورنمنٹ کسی کی نہیں گراتے۔ گورنمنٹ خود ہی گر جائے گی اپنے بوجھ سے۔ کیسے؟ اس کے پاس ہے کیا انہوں نے دیا ابھی تک عوام کو؟ بجلی کے بلوں میں اضافہ، گوشت کی قیمت میں، دالوں کی قیمت میں اضافہ، گیس کی قیمت میں اضافہ، کوئی ایک ریلیف عوام کو ملا ہو تو بتائیں۔ لیکن ایسے اضافے 2008 سے 13 کے درمیان میں ہمیں دیکھنے میں آئے نا، لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، قیمتوں میں اضافہ، لیکن حکومت نہیں گری۔ تو آج یہ کام ہو رہا ہے تو کیسے گر جائے گی حکومت؟ ہرگز نہیں ہوا ہمارے زمانے میں۔ 8 سے 13 میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ایک اور اضافہ بھی، لاشیں گرنے میں اضافہ کراچی میں، یہ بھی ہوا۔ نہیں، وہ بھی ہم نے ہی ختم کیے۔ ہمارے زمانے میں انٹرنیشنلی اگر آپ کروڈ آئل کی قیمت دیکھیں تو ہائیسٹ لیول پر تھی 145 بیرل پر ڈالر، اور 145 ڈالر فی بیرل، اور ہم نے 1 روپے 33 پیسے جو کہ یونٹ تھا اس کو ہم 4 روپے تک لے گئے تھے۔ اور سب جانتے ہیں کہ ریمیٹنس ہمارے زمانے میں بڑھا، سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے لوڈ شیڈنگ میں آپ کے زمانے میں بڑھی، کراچی میں قتل و غارت گری آپ کے زمانے میں بڑھا، اور عوام نے اسی وجہ سے مسترد کر دیا 2013 میں۔ ہمیں تو تحفے میں ملی تھی قتل و غارت گری۔ ہم نے جو ہے اپنے سیکنڈ ٹینیور سے پہلے ہی جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ نواز شریف گورنمنٹ نے ہمیں ایک پائی نہیں دی، کوئی ہماری مدد نہیں کی۔ ہم نے خود اپنا جو آرٹیکل 147 ہے اس کا اختیار ہم نے، اس کے اختیارات ہم نے ایجنٹس کو دیے، اور آج الحمدللہ جو کراچی میں امن ہے، اس وقت بھی ہمارا کردار اے این پی اور ایم کیو کے درمیان، ایم کیو ایم کے درمیان، اس میں میں بڑی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ کراچی میں امن میں پیپلز پارٹی کس طرح فیل ہوئی ہے، اس میں بات کرتا ہوں، لیکن چلیں آگے بات کر لیں گے۔ I can challenge you on this کہ پیپلز پارٹی has been a culprit in this, has been a part of problem, not a part of solution as far as peace of Karachi is concerned۔ لیکن ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ عزیر بلوچ کو امن کا انعام دیا ہے پیپلز پارٹی نے، عزیر بلوچ کو جو گردنیں کاٹتا تھا، جو فٹ بال کھیلتا تھا نا، اس کو امن کا انعام دیا آپ نے۔ عزیر بلوچ کی جو ہے پوری آپ کہتے ہیں جسے جے آئی ٹی موجود ہے اس کو پبلک کر دیں، روکا کس نے؟ زبردست، یہ اچھا۔ چلیے تو شیلا رضا صاحبہ کی بھی ڈیمانڈ ہو گئی ہے۔ میرے دوست علی زیدی صاحب اس حوالے سے عدالت میں گئے ہوئے ہیں۔ علی زیدی صاحب آپ کے لیے خوشخبری ہے، شیلا رضا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھائی کریں اس کو پبلک، عزیر کی جے آئی ٹی کیوں نہیں کرتے؟ انجلی صاحبہ سڑکوں پر آ رہی تھی پیپلز پارٹی، اب بات دھمکیوں سے نکل کر اعلان تک آ گئی ہے۔ ہاؤ انٹرسٹنگ از دس شیلا رضا صاحبہ کہ آپ بھٹو صاحب کی پھانسی سے بے نظیر صاحبہ کی شہادت کو جعلی اکاؤنٹ کیس کے اسلام آباد منتقل ہونے سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو سیاست نہیں کہتے تو اور کس کو سیاست کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں پرابلم کیا ہے؟ سیاست تو یہ ہے کہ یہ لیگلی کیا صحیح ہے بات؟ اگر یہ اللیگل ہو رہا ہے، اس پر آپ لیگل آرگیومنٹ دینا۔ یہ تو لیگل آرگیومنٹ نہیں تھا جو بلاول صاحب نے، خوشی صاحب نے دیا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی اور بی بی کی شہادت سے جوڑے اس کو۔ ایک منٹ، لیگل آرگیومنٹ عدالت میں دیں گے، یہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن عدالت سے باہر لیگل کیس کو پولیٹیسائز کر دیں گے۔ عدالت کے باہر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں شفٹ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی ہمارا آرگیومنٹ ہوگا۔ یہ تو آپ چاہتے ہیں کہ جو جس کے ساتھ سلوک ہو جائے، کوئی بولے نا، نیب جو ہے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگائے، لوگ خودکشی کریں اور بولے نہیں۔
ہم تو بولیں گے کہ کس بنیاد پہ شفٹ ہو رہا ہے. اب رہی بات کہ ہم یہ کرنے لگتے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ کیا ہر چیز کو اس طرح سہ لیں کہ جو فارم 145 ہے آئین کے طور پر جب تک ہمیں نہ ملے رزلٹ اناؤنس نہیں ہو سکتا. اس کو سہ لیا ہم نے, لوگوں کو ہتھکڑیوں سمیت نیب میں مرتے دیکھ لیا. اب ایک کیس کو آپ انلیگلی شفٹ کر رہے ہیں, ہم نہیں بولیں کیوں بادشاہت ہے کسی کی, کیا اجازت ہے؟ اندلیب صاحب یہ بتا دیں, چلیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی, یہ بھی میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ایان علی ہے اس کو ہم نے نہیں بھگایا, اس کو لیاقت جتوئی کی طرح ہم نے نہیں بھگایا, کورٹ کی اجازت سے گئی. اندلیب صاحب نیب پر تو اکثر آپ لوگوں کو بھی اعتراض ہوتا ہے. نیب کا اگر کیس ہے تو نیب سے ہی تو سوال ہے کہ اسے علیم خان کے گھر جا کے اس کی خواتین کو کیوں نہیں ہراساں کیا گیا, لیاقت جتوئی کو کیوں نہیں پکڑا گیا. جی اندلیب صاحب بتا دیں, چونکہ نیب پر تو خود وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ جناب معافی مانگے نیب, چونکہ وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ چلایا ہے. علیم خان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے نیب زیادتی کر رہا ہے؟